اسلام اتنا زیادہ سائنس کو پروموٹ کرتا ہے، سمپل کویسچن ہے، اتنا پروموٹ کرتا ہے غور و تفکر کو، تحقیق کو، ریسرچ کو، تو پھر مسلمانوں کو ایڈوانس ہونا چاہیے تھا نا، کوئی ایجادات کرنی چاہیے تھی ان کو، آج کے زمانے میں جو ہے نا وہ سائنسی علوم میں آگے ہونا چاہیے تھا. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ مسلمان پھر پیچھے کیوں ہیں؟ دیکھیے اس کی وجہ تو بڑی واضح ہے. سائنسی ترقیاں جو ہوتی ہیں اس میں بہت ساری تو وہ ہوتی ہیں کہ جو اچانک ہو جاتی ہے نا، کوئی ایجاد ہے اچانک ہو جاتی ہے، سائنسدان کے سامنے کوئی چیز آئی تو اس کے بارے میں ایک اویئرنیس ہوئی اور اس نے پھر اس کے اوپر ریسرچ کی تو وہ بن گئی. لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جس کے پیچھے بہت زیادہ پیسہ انوالو ہوتا ہے، بہت زیادہ سپورٹ انوالو ہوتی ہے، اور ایک ماحول ہوتا ہے اس کے لیے، اس ماحول کے اندر وہ کام کرتا ہے. اب مسلمانوں کی جو پچھلی کئی صدیاں گزری ہیں وہ ایسی گزری ہیں کہ جس میں مجموعی طور پہ مسلمانوں کو اپنی ہی پڑی رہی، مسلمانوں کو اپنی ہی پڑی رہی، اور مسلمان پستی پسماندگی کا شکار رہے، ظالم اور غاصب ان کے اوپر قابض رہے، اور ان صدیوں کے اندر معاشی اعتبار سے مسلمان کمزور تھے تو معاش کی فکر پڑی ہوئی تھی، سماجی اعتبار سے تباہ ہو رہے تھے تو ان کو سماج کی فکر پڑی ہوئی تھی، اپنی زندگی کے معاملات کے اعتبار سے پریشان تھے تو وہ ان کو حل کرنے میں لگے ہوئے تھے. مسلمان حکمرانوں نے جو اس کے حوالے سے کردار ادا کرنا تھا، کچھ انہوں نے اپنی غفلت سے نہیں کیا، کچھ انہوں نے اپنی جہالت سے نہیں کیا، اور کچھ انہوں نے اپنے مسائل کی وجہ سے نہیں کیا. اب ایک سمپل سی بات ہے، دو اسٹوڈنٹ ہیں، دونوں کو پڑھنے کے لیے کہا جائے، ایک کو بہترین انوائرمنٹ دیا جائے، کتابیں فراہم ہے، ماحول پرسکون ہے، سب ہر چیز اس کو جو ہے نا بالکل پراپرلی پرووائڈ کی ہوئی ہے اور وہ بھی پڑھ رہا ہے. دوسرا وہ ہے کہ جس کو روزانہ پٹائی ہو رہی اور اس کی پٹائی کے دوران کہہ رہا بیٹا پڑھ، وہ کہہ رہا حضور پٹائی تو بند کرے پھر میں پڑھوں گا نا. تو بھائی جس کی پٹائی ہو رہی ہے وہ اس طرح نہیں پڑھ سکتا جس طرح وہ پڑھ سکتا ہے جو پرسکون ماحول کے اندر ہے. پچھلی صدیوں کے اندر صورتحال یہ رہی ہے کہ دو اسٹوڈنٹ تھے، ایک مسلمان یعنی مسلم دنیا، ایک مسلم دنیا، یہ ریسرچرز تھے، یہ تحقیق کرنے والے تھے، محققین تھے. دوسری طرف غیر مسلم محققین تھے. غیر مسلم محققین کو ہر اعتبار سے سپورٹ اور ان کے حکومتوں کی طرف سے، ان کے افراد کی طرف سے، ان کے ملکی حالات کے اعتبار سے، ان کی فیملی میٹرز کے اعتبار سے ان کو یہ ساری چیزیں موجود تھیں. دوسری طرف جو مسلم باڈی ہے، مسلم ورلڈ ہے، یہ محقق تھی لیکن اس کی پٹائی مسلسل ہو رہی تھی اور پٹائی کے ساتھ کہا جا رہا تھا بیٹا پڑھ، تحقیق کر. تو فرق یہاں سے آتا ہے. اب آپ دیکھیں وہ مسلم ممالک کہ جو اب اس طرح کے مسائل سے نکل چکے جیسے پاکستان، تو کیا پاکستان اب سائنس کے اندر ویسا ہی ہے جیسا پاکستان بننے سے پہلے اس علاقے کی حالت تھی؟ اب چونکہ اب یہاں کے جو باشندے ہیں، جو یہاں کے رہنے والے ہیں، وہ فری ہو گئے. اب حکومت ان کو فنڈ پرووائڈ کر رہی ہے، اب ان کو ایک انوائرمنٹ ملا ہوا، اب ملکی حالات سے وہ ایک اس طرح سائیڈ میں کہ یوں نہیں ہے کہ پتہ نہیں کب ہماری موت ہی آ جائے. اب وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے، لہذا اب جو پیسفل مائنڈ کے ساتھ اب کام کر رہے ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں. اب پاکستانی سائنسی ترقی ہی کی اگر آپ لسٹ لیں تو دنیا کے بڑے بڑے کاموں کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی شرکت موجود ہے. ایون کہ ابھی جو لیٹسٹ ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے بگ بینگ کے حوالے سے، اس کے اندر پاکستانی سائنسدان موجود ہیں. دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا ایکسپیریمنٹ بگ بینگ کے حوالے سے کیا گیا جس کے اندر پاکستانی شامل ہے. ٹھیک، تو اب چونکہ اب وہ انوائرمنٹ مل گیا، لیکن اس کے باوجود کیا مثال ابھی پاکستانی کو آپ کمپیئر کر لیں، پاکستان اور امریکہ کو آپ لے لیں، کیا امریکہ کے سائنسدان کو جو سہولیات، جو انوائرمنٹ، جو اس کو فیسلٹیز ہیں، کیا پاکستان کے سائنسدان کو بھی اتنی ہیں؟ کیا سائنسی تحقیق کے لیے کیا پاکستان کے سائنسدانوں کو اتنا ہی فنڈ اویلیبل ہے جتنا وہاں کے سائنسدانوں کو ہے؟ تو جب وسائل کے اندر اتنا ڈفرنس ہوگا تو اسی کے اعتبار سے کام میں بھی ڈفرنس ہوگا. کسی چیز کے اندر ایک فارچونیٹلی کہ ایک کسی وجہ سے کوئی غریب آدمی بھی بڑھ جاتا ہے، بڑی اچھی ڈسکوری کر لیتا ہے یا انوینشن کر لیتا ہے، لیکن موسٹلی ایک لاجیکل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جس کے ساتھ ایک بہت بہترین انوائرمنٹ موجود ہے اس کی کنڈیشن کچھ اور ہوتی ہے، اور جو بیچارہ حالات سے پریشان ہوتا ہے اس کی کنڈیشن کچھ اور ہوتی ہے. تو جیسے دو افراد کے درمیان زندگی کے اندر یہ فرق آئے گا ان کے حالات کے اعتبار سے، اسی طرح
آپ مسلم دنیا اور غیر مسلم دنیا کو جب دونوں کو جدا جدا رکھ کے دیکھیں گے تو ان کے لیے انوائرمنٹ اور قسم کا تھا، ان کے لیے اور قسم کا تھا. یہ پٹائی کھاتے ہوئے ریسرچ کر رہے تھے، وہ جناب بڑے مزیدار ماحول کے اندر کر رہے تھے. تو یہ وہ فرق تھا کہ جہاں سے یہ فرق آیا. ایک دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اب انہی حالات کی وجہ سے چلے ابھی ہم کہیں کہ جناب اب تو ہمارے مسلم ورلڈ پٹائی نہیں نہ کھا رہی، اب وہ تو ویسے کھا رہی ہے، لیکن اس سے قطع نظر ہم یہ کہیں کہ نہیں بھائی پاکستان ہے، کچھ اور ممالک ہے، وہ تو چلے پیسفل کنڈیشن کے اندر ہے، اگرچہ وہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم مان لے کہ نہیں چلیں جی پیسفلی مانے، آپ جیسے تیسے مانے، اسے ہم نے مان لیا. اب یہ دیکھیں انہوں نے 300 سے 400 سال پہلے ایک کام شروع کیا، ہم نے 60 سال پہلے وہ کام شروع کیا. ٹھیک، ایک بندہ وہ 15 دن پہلے سے وہ دوڑ رہا ہے اور ایک کو کہا کہ تم آج دوڑنا شروع کرو، تو کیا یہ دونوں دوڑ کے اندر برابر ہو سکتے ہیں؟ 15 دن پہلے ہے وہ اتنا آگے ہی رہے گا، جبکہ اس کے دوڑنے کے اندر مزید معاون بھی موجود ہیں. وہ خالی میدان کے اندر دوڑ رہا ہے، اس کو پہاڑیوں کے اوپر دوڑایا ہوا، جھاڑیوں کے اندر گھسنا اس نے. تو اولاً تو زمانے کا اتنا ڈیفرنس ہے کہ انہوں نے جو ایجادات کی اور جو سائنسی ترقی شروع کی وہ ایسے 300-400 سال پہلے کی، 16ویں صدی میں 15ویں صدی کے اندر وہ اس کام کے اوپر لگ گئے اور وہ تب سے لگے ہوئے. ہمارے والوں نے ابھی شروع کیا، یہ ابھی بیچارے اپنی مصیبتوں سے فارغ ہوئے، اپنی جو ہے نا وہ ان دکھوں سے باہر نکلے، کچھ کام کرنا شروع کیا. تو پہلے نمبر پہ تو زمانے کا اتنا فرق، دوسرے نمبر پہ پھر وہی سہولیات والا میٹر کہ اب ان کو جو اس وقت بھی ان کو سہولیات موجود ہے، وہ مکھی پہ ریسرچ کریں تو جناب حکومت ان کو فنڈ لے کے آ جاتی کہ جناب مکھی پہ ریسرچ کریں، واہ جی واہ کیا بات ہے، چلے جی یہ آپ کو جناب وہ 10,000 پاؤنڈ دے دیے، یہ 10 لاکھ ڈالر آپ کو دیے، اب ریسرچ کریں. ہمارے والا بیچارہ جو ہے وہ بجلی کے اوپر بھی بیٹھ کے ریسرچ کر رہا ہونا کہ میں آپ کو 1000 میگا واٹ کی بجلی بنا دوں گا، اس کو بولتے تو جھوٹ بول رہا ہے. تو جب ایٹیٹیوڈ ایسا ہے، ترقی جن لوگوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے، جنہوں نے پرفارم کرنا ہے، جنہوں نے اس کے اندر کردار ادا کرنا ہے، جب ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ یہ ہے تو پھر نتیجہ بھی تو اسی کے مطابق نکلے گا نا. بات یہ ہے کہ دونوں کو ایک ہی وقت میں دوڑائیں، دونوں کو ایک ہی میدان میں دوڑائیں، دونوں کو ایک ہی طرح کی سہولیات دے کے دوڑائیں، اس کے بعد نتیجہ دیکھیں. تو لہذا جو فرق ہے نا وہ فرق اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی اسلام کی انوالومنٹ تھی. اسلام کی آخر مثال کے پچھلے 60 سالوں کے اندر کو مجھے ایسا کوئی فتویٰ ہو جو سائنس کے خلاف ہو پچھلے 60 سالوں کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اسلام کہیں رکاوٹ تھا، مسئلہ حالات رکاوٹ تھے. مسلم ورلڈ کے حالات ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہے. اب بہتر ہونے کی طرف جاتے ہیں تو پہلے سے زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں. ابھی بھی آپ غیر مسلم دنیا کی مسلم دنیا کی ذرا حالات دیکھیں. کیا ممکن ہے کہ جن ملکوں کے اندر ہر وقت جناب بم برس رہے ہیں، جن کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے، جن کے اندر قتل و غارت گری ہوئی ہے، وہاں کے آپ سائنسدانوں کو بولے کہ بھائی صاحب چلو سائنسی ترقیاں کرو، جن کے بچے مر رہے ہیں، جن کی بیویاں مر رہی، جن کے رشتہ دار مر رہے ہیں، جن کے جناب بھانجے بھتیجے یتیم ہو رہے ہیں، جن کی بہنیں بیٹیاں جو ہے نا وہ بیوہ ہو رہی ہیں، وہ کس کنسنٹریشن کے ساتھ، وہ کس توجہ کے ساتھ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں؟ تو کیا جن لوگ جو ممالک ترقی کر رہے ہیں کیا وہاں پر بھی یہ حالات؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ ڈیفرنس ہے حالات کا، یہ اسلام کا اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے حالات ہیں جس کی وجہ سے مسلمان سائنس کے اندر پیچھے